اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں دو عورتوں کی مثال۔ آئیں اب ہم اس قصے کو قرآن کریم سے مطالعہ کریں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھی۔ اب ان دونوں نیک بندوں سے خیانت کی تو وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھی۔ جب دونوں نے دو نیک بندوں سے خیانت کی تو دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے ان دونوں بیویوں کے کچھ کام نہ آئے اور ان کو حکم ہوا کہ جاؤ کافروں کے ساتھ بھی تم دوزخ میں چلی جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کا ذکر کیا ہے جس میں ہر ایک نبی کی بیوی تھی اور ان دونوں عورتوں نے اپنے انبیاء شوہروں سے خیانت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت احادیث میں لکھی ہے کہ وہ دعوت دین کے بارے میں خیانت کرتی تھی، بدکار نہیں تھی۔ علامہ شوقافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بارے میں سب کا اجماع ہے کہ کسی نبی کی بیوی بدکار یعنی کہ زناکار نہیں ہوتی۔ امام الماوردی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی، وہ نبیوں کی بیوی ہو کر بھی کافر ہیں اور یہ کفر کی خیانت ہے۔ یہ بات سعدی رحمہ اللہ نے بھی فرمائی ہے۔ دونوں منافق تھی، یہ بھی ایک خیانت ہے کہ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کافر تھی، انہوں نے اپنے کفر کو چھپایا، یہ بھی خیانت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کسی نبی کی بیوی نے بھی کبھی بدکاری نہیں کی۔ ان دونوں کی خیانت دینی ہے۔ ایک خیانت یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کی چغلی کیا کرتی تھی کہ جب ان پیغمبروں پر کوئی بات بذریعہ وحی نازل ہوتی اور اس میں کوئی راز کی بات ہوتی تو وہ فوراً مشرکوں کو جا بتاتی۔ یہ صحاف کوکا کول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ لوگوں میں خواہ مخواہ یہ بات مشہور کرتی رہتی تھی کہ یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے، اور یہ پھر جب کوئی شخص آپ پر ایمان لاتا تو یہ مشرکوں کو جا خبر دیتی۔ اور حضرت لوط کی بیوی کی ایک خیانت یہ تھی کہ وہ آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا تو فوراً قوم کے کافروں کو بتاتی کیونکہ وہ مردوں کی شہوت رانی کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان عورتوں کا کفر چھپانا، دونوں پیغمبروں کو نقصان پہنچانا ان کی خیانت تھی، اور دونوں کی بیوی کا آپ کو دیوانہ کہنا اور لوط کی بیوی کا مہمان کو اطلاع دینا یہ بھی ایک خیانت تھی۔ مقام عبرت۔ اب دونوں عورتوں کی بدکاریوں میں بڑی نصیحت اور عبرت ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو صاحب دل ہو اور اپنے ذہن کو حاضر کر کے کان لگا کر سنے، جیسے قرآن کریم نے پوری وضاحت سے بیان فرمایا ہے اور مضبوط حکمرانہ اسلوب میں وضاحت فرمائی ہے۔ رشتہ داری کا تعلق چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مضبوط کیوں نہ ہو، اور رشتہ دار چاہے پیغمبر کے ساتھ کیوں نہ ہو، بغیر عمل صالح اور ایمان کے مفید نہیں ہو سکتا۔ آخرت میں بھی اس رشتہ داری کا تعلق انہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا اور عذاب سے نجات محض ایمان اور نیک اعمال سے ہی ہوگی۔ اور اس واقعے میں اس شخص کے لیے عبرت کا مقام ہے جو محض عالی نسبی پر فخر کرتا ہے اور اسی پر انحصار کرتا ہے اور دوسروں کی بزرگی کے واسطے سے بغیر عمل کے نجات کا امیدوار ہو۔ ہاں، اگر ہدایت یافتہ افراد کے اسوہ و حسنہ پر عمل کر کے سیدھے راستہ اختیار کرے تو وہ نجات کا حقدار ہوگا۔ ایک قرآن کریم مجید میں خبردار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھو نوح علیہ السلام کی قربت داری ان کے بیٹے اور بیوی کے کچھ کام نہ آئی اور وہ ان کے سامنے طوفان میں لقمہ اجل بن گئے۔ بری صحبت زہر سے بھی بڑھ کر قاتل ہے اور بری صحبت کا نتیجہ ذلت اور رسوائی سراسر نقصان کا باعث ہے۔ انسان کے لیے جس طرح نیک عمل کرنا ضروری ہے، نیک لوگوں کی مجالس و ہم نشی بھی ضروری ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں بیٹھا تو خاندان نبوت سے باہر ہو گیا، اور اصحاب کہف کا کتا اچھے لوگوں کے پیچھے، نیک لوگوں کے پیچھے چلا تو آدمیت کا درجہ حاصل کر گیا۔
نمبر 3، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور اعتماد کے ساتھ ظاہری اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ توکل کے خلاف بات نہیں ہے بلکہ توکل اللہ کے عین مطابق ہے کہ طوفان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ کشتی بنانا بھی ضروری ہوا۔ 4، حضرات انبیاء علیہ السلام سے بھی خدا کے پیغمبر ہونے کے باوجود تقاضۂ بشریت لغزشیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اس پر برقرار نہیں رہتے بلکہ اللہ کی جانب انہیں فوراً خبر دی جاتی ہے اور اسے ہٹ جاتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے واقعات سے اس تصدیق ہوتی ہے کہ نیز عالم الغیب نہیں ہوتے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ قانون قدرت ہر جگہ یہی ہے کہ ہر جرم کی سزا ضرور مقرر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مجرم کی سزا اس دنیا میں ہی مل جائے، کیونکہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے اور اعمالوں کی سزا اور جزا اور روز حساب مقرر ہے، لیکن ظلم اور غرور اور غلطیاں ایسی ہیں جن کی سزا کسی نہ کسی طریقے سے اسے دنیا میں ملتی رہتی ہے۔ اور حضرت ابو امام حنیفہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ ظلم اور متکبر اپنی موت سے پہلے ہی اپنے کیفر کردار کو پہنچ جاتا ہے اور اس عالم میں ہی ذلت اور رسوائی اور ناکامی کا منہ دیکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبروں سے مقابلہ کرنے والے لوگوں کے قصے اور ان کی بربادی کی داستانیں اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ شیطان لعین کی کشتی میں داخل ہونے کا ابن اسحاق مورخ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے حیوانات میں سے چونٹی کو کشتی پر سوار کیا اور سب سے آخر میں گدھے کو، اور جب گدھے کو کشتی میں داخل کرنا شروع کیا تو شیطان لعین گدھے کی دم کے ساتھ چپک گیا، جس کی وجہ سے گدھے کو کشتی میں داخل ہونے سے بڑا تکلیف ہو رہی تھی اور اس کے پاؤں کشتی پر جمنے نہیں پا رہے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا، ارے بے وقوف، اندر آ جاؤ، اور گدھا اندر کو کودنا چاہتا لیکن اندر نہ آ سکا۔ تو نوح علیہ السلام نے اسے فرمایا، بے وقوف، اب اندر آ جاؤ، چاہے تمہارے ساتھ شیطان بھی ہو۔ یہ جملہ حضرت نوح کی زبان سے پھسل کر نکل گیا۔ جب نوح نے یہ جملہ ادا کیا تو شیطان بھی اسے چھوڑ دیا اور گدھا بھی اندر آ گیا اور شیطان بھی۔ تو نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا، اے دشمن خدا، میرے ہاں سے دور ہو جا۔ تو شیطان کہنے لگا، آپ نے گدھے سے بھی فرمایا اور مجھ سے بھی فرمایا اندر آ جاؤ۔ حضرت نوح نے دوبارہ اس سے فرمایا، اے خدائے دشمن، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تو شیطان نے کہا، اب تو آپ کو مجھے سوار کیے بنا چارہ نہیں ہے، کہ اس طرح سے شیطان کشتی میں اوپر چڑھ گیا۔ تو جب لوگ اور درین کشتی میں آ گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی پورا اطمینان ہو گیا، سب لوگ کشتی میں آ گئے، تو زمین کے چشمے پانی ابلنے لگے اور آسمان کے دروازے پانی برسانے لگے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارشوں کے لیے کھول دیے اور زمین میں پانی کے چشمے جاری کر دیے، اور پانی وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک مقرر تھا، اور 40 دن رات کشتی پانی پر چلتی رہی اور کافر اور سرکش غرق ہوتے رہے۔ اور کشتی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مزید قرآن میں فرمایا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں اور میخوں سے جڑی کشتی میں سوار کیا جو ہمارے سامنے ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، اور یہ نیک لوگوں کا بدلہ تھا اسی شخص کا جس کی ناقدری کی تھی ان لوگوں نے۔ اس کا بدلہ تھا کہ آدھا پانی طوفان کے آسمان سے آدھا زمین سے پیدا ہوا، اور یہ پہاڑوں سے 15 ہاتھ کی چوٹیوں کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ طوفان کے مملوح تندور کا قرآن کریم میں طوفان میں نوح کے آغاز کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم ہوا تو تندور نے جوش مارا کہ پتھر کا بنا ہوا تھا روٹیوں وغیرہ پکانے کے لیے، جو کہ حضرت ہوا کا تھا، اور یہ ورثے میں نوح علیہ السلام کو پہنچا، اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان کی یہ نشانی بتائی گئی تھی۔ جب اس تندور سے پانی نکلنے لگے تو سمجھ لو کہ طوفان آ رہا ہے، آپ لوگ فوراً کشتی میں سوار ہو جائیں۔ اور اس میں اختلاف یہ ہے کہ یہ تندور کہاں تھا، بعض انہیں ہندوستان میں کہتے ہیں اور حضرت
اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تندور ہندوستان میں چاہ جو کہ طوفان کا جائے آغاز تھا، اور بعض نے اسے کوفہ کے آس پاس بتایا، اور بعض نے اسے کوفہ میں اور بعض سے ہندوستان میں بتایا کہ آپ کی بیوی نے دیکھا کہ تندور سے پانی ابل رہا ہے تو نوح علیہ السلام کو بتایا۔ زیادہ روایتوں میں تندور کے کوفہ ہونے کا آغاز آیا، واللہ عالم۔ اور طوفان کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بتا دیا تھا کہ پھر طوفان ایسا کبھی نہیں آئے گا۔ اور نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جب یہ طوفان آیا دنیا کے تمام کافر اور سرکش لوگ اس طوفان میں تباہ و برباد ہو گئے۔ اب تمام دنیا میں نوح کی اولاد باقی ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی اولاد ہی کو دنیا میں باقی رہنے دیا۔ یہ فرمایا گیا طوفان سے پہلے نوح کا ایک بیٹا فوت ہو چکا، ایک بیٹا کنعان طوفان کے دوران میں ہلاک ہوا، اور باقی بیٹوں سے آپ کی اولاد دنیا میں پھیلی پھولی ہے۔ اور حضرت نوح کے ان بیٹوں کے نام یہ ہیں سام، حام، یافس۔ حضرت نوح کے یہ 3 بیٹے تھے۔ جب وہب منبع فرماتے ہیں کہ سام بن نوح عرب، فارس اور روم کے باپ ہیں، اور سودانی حضرت حام کی اولاد، اور ترکی یافس کی اولاد، اور یاجوج ماجوج یافس کی اولاد ہیں، اور ترکوں کے چاچا زارد کہلاتے ہیں۔ حضرت یافس کی بیوی اربیسہ بنت اسرائیل بن ارمیسیل بن مرحول بن حنون بن کین بن آدم علیہ السلام تھی، اور اس دن سے اس کے لڑکیاں 7 اولادیں ہوئیں۔ لڑکوں میں جو ابن یافس ہیں وہ یاجوج ماجوج کے باپ ہیں، اور ایک مارح بن یافس ہوئے، اور پھر وائل بن یاغس، اور خوان بنت یاغس، اور توبیل بنت یاغس، اور حشل بنت یاغس، اور ترس بن یافس ہیں، اور ارشیکہ بن یافس ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کا خیال ہے یاجوج ماجوج اور سفیلہ اور ترک یافس کی اولاد ہیں۔ اور حام کی بیوی کا نام نحلب بنت مادب بنت اسرائیل بنت محیل بن حنون بن کین بن آدم علیہ السلام تھا۔ اب ان کے ہاں حام کی 3 اولادیں ہوئیں، خوش بن حام بن نوح، اور کوت بن حام بن نوح علیہ السلام، اور کنعان بن حام بن نوح علیہ السلام۔ پھر کوش بن نوح نے کرنبیل بنت بطاویل بنت ترس بن یافس سے نکاح کیا، تو ان سے کوش کے ہاں کہتے ہیں کہ 3 بیٹے حبشہ، سندھ اور ہند میں پیدا ہوئے، اور کوت بن حام نے بختہ بنت بطاویل بن ترس بن یافس بن نوح سے نکاح فرمایا، اور ان سے کوت کے ہاں بکت مصر پیدا ہوئے۔ اور کنعان بن حام بن نوح اور اواتیل بن بطاویل بن ترس بن یافس بن نوح علیہ السلام سے نکاح فرمایا، اور ان کے ہاں کنعان کے بیٹے پیدا ہوئے، اور لاوازہ، نوما، فضاح، النجیح پیدا ہوئے، اور ان تمام حبشی نسلوں کے جد و امجد ہیں۔ اور تاریخ طبری میں بہت لمبی تفاصیل درج ہے کہ ساری دنیا میں اولاد نوح علیہ السلام کو اس طرح پیدا کیا کہ پوری دنیا کے اندر اولاد نوح ہی قائم ہے، اور یہ پوری اولاد نوح ہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دوسری بیوی کا واقعہ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کا بیوی کا کافر ہونا ذکر ہے، لیکن تورات میں ایک بیوی کا ذکر آتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دوسری مومنہ بیوی ہو جس کا ذکر آپ کے اہل میں کے ذہن میں نہ آیا ہو، کیونکہ عربی تورات کے عبارت یوں ہے: اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کلام فرمایا یہ کہتے ہوئے کہ تم اور تمہاری بیوی اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیوں کی بیویوں سب کشتی میں باہر آ جاؤ۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ قصے سننے کے لیے، قصص الانبیاء سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔